اب کوئی پوچھے ان جانکی رمن پانڈے ایڈوکیٹ سے کہ اچھے بھلے الہ آباد میں تھے، رسول پور کہاں جا مرے؟ وہ بھی محاورتاً نہیں، حقیقتاً۔ یوں تو عام عقیدہ ہے کہ مرنے کی ساعت اور جگہ پہلے سے طے ہوتی ہے۔ ویسے مرنے سے بھی بڑے کچھ واقعات کی ساعت پہلے سے طے ہوتی ہے، مثلاً شادی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقیدہ یہ کہتا ہے تو ہنگامہ کاہے کا؟ مگر کیا کیجیے، ایک سے ایک فتین دماغ موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی سوچنا ہے کہ مرنے کی جگہ اور ساعت تو اوپر والے حاکم نے طے کر دی، کچھ تو ایسا ہو جو ہمارے ہاتھوں میں بھی رہے۔ اب ہم مردے پہ 9 من مٹی ڈالیں یا مٹی کا تیل؟ یوں تو زندوں پر مٹی کا تیل ڈال کر پھونکنے کی روایت بھی خوب قائم ہو گئی ہے، یا اسے چیل کووں کو کھلائیں۔ اور بھائی 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ عقیدے وہی اچھے لگتے ہیں جو اپنی مرضی اور سہولت سے میل کھائیں، ورنہ اٹھایا ڈنڈا اور اپنی مرضی منوانے پر تل گئے۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے پانڈے جی کا حال۔ پانڈے جی کا پورا قصہ تو کے ماما سناتے تھے۔ کے یعنی کرشن کانت، اسی مخفف سے جانے جاتے تھے۔ ٹائٹل لگانا انہوں نے بہت دن ہوئے کہ چھوڑ دیا تھا۔ کہتے تھے اس کل یگ میں سارے بامن پنڈت چوڑے چمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگے، کھان پان تک کا پرہیز نہ رہا، کاہے کو باپ دادوں کا نام کیچڑ میں گھسیٹیں۔ لیکن کرشن کانت کے سارے چیلے چپاٹی جانتے تھے کہ یہ سارا کچھ ان کی مسخری شخصیت کا ایک حصہ تھا۔ وہ ذات پات کے سخت مخالف تھے۔ ٹائٹل استعمال نہ کرنا دراصل ان کے احتجاج کا مظہر تھا۔ کے کا اپنا بھانجا تو شاید کوئی تھا بھی نہیں، نہ جانے کہ ستم ظریف نے نام کے آگے ماما لگا دیا، بس وہ جگت ماما ہو گئے۔ خاصا طویل عرصہ لکھنؤ میں گزرا تھا، اچھی اردو بولتے تھے، قصہ گوئی کے شوقین تھے، نہ خاص کہ کسی داستان گو کی روح ان میں حلول کر گئی تھی۔ ایسا خیال کبھی جانکی رمن پانڈے نے ہی ظاہر کیا تھا۔ وہ پان ایک گال سے دوسرے میں ٹھیلتے اور منہ اوپر کر کے کہ پیک کی چھینٹیں سننے والوں پر نہ پڑیں، عجیب گول گول لہجے میں بولتے، لیکن نہ جانے کیسے سحر تراش تھے کہ سامعین اٹھنے کا نام ہی نہ لیں۔ دے قصے پہ قصہ، دے قصے پہ قصہ۔ سامعین میں خاص الخاص تھے لامبے چوڑے کنبے کے سارے نوجوان، 2 ایک اڑوسی پڑوسی، جن میں مرزا انور بیگ کی بیوی نیرہ بیگ بھی شامل تھیں، اور جو آیا گیا ہوا وہ الگ۔ انور بیگ شاید واحد ہستی تھے جو وہاں سے چرتے، زنخواہ کہیں کا، ان کا کمنٹ ہوا کرتا تھا، عورتوں جیسی گپ بازی کرتا ہے، خاندان میں فلانا یوں اور ڈھکانا یوں۔ مگر انور بیگ کچھ بھی کہیں کے کی مقبولیت میں کبھی بٹا نہیں لگا سکے۔ کے آئے نہیں کہ جمگھٹ لگا، خاص طور پر جاڑوں میں کہ مونگ پھلیوں کی ڈھیری اور گرم گرم چائے کی پیالیاں سامنے ہوں، تسلے میں آگ جل رہی ہو اور سامنے بیٹھے ہوں دلائی میں ملفوف کے خاصے مسخرے سے لگتے ہوئے۔ راوی تفریح کی جنت لکھتا تھا۔ ایسے ہی کسی جاڑے میں انہوں نے جانکی رمن پانڈے ایڈوکیٹ، جو ادھر اچانک بیٹھے بیٹھے رسول پور جا مرے تھے اور عجب کرائسس پیدا کر گئے تھے، کا قصہ بیان کیا تھا، جو کچھ اس طرح تھا۔ پانڈے جب چھوٹے تھے، اور اس بات کو بہت دن ہو گئے کہ پانڈے چھوٹے تھے، تو ان کی اماں جو پنڈتائن کہلاتی تھیں پرلوک سدھار گئیں۔ وہ ہماری اماں کے پھپھیرے بھائی کی سالی کے جیٹھ کی چچاداد بہن ہوتی تھیں۔ رشتہ تو تھا ہی، تعلقات بھی تھے۔ جتنا رشتہ تھا تعلقات بھی اتنے ہی تھے یا کچھ کم و بیش۔ بپن بھیا کو لنگڑے لگانے کی عادت تھی، اب چاہے داستان ہو چاہے زندگی۔ اب بھیا تعلقات ناپنے کا تو کوئی پیمانہ ہم نے ایسا ایجاد نہیں کیا کہ، مگر ہاں تعلقات تھے اور بہت تھے، اور رشتہ بھی کون سا کم تھا۔ ارے میاں پہلے لوگ خط میں لکھواتے تھے کہ تھوڑے لکھے کو بہت جانو، سو لکھے کو ہی نہیں تھوڑے رشتے کو بھی بہت جانتے تھے اور نبھاتے بھی تھے۔ ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ ماما نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔ پیک کی خاصی مقدار اڑی اور فضا میں تحلیل ہوئی۔ انہوں نے باچھیں پوچھی۔ اچھا خبردار اب جو کوئی بیچ میں بولا۔ بپن بھیا کو نیرہ بیگ نے ڈانٹا۔ ویسے بھی سب کو ڈانٹنے کا ٹھیکہ انہوں نے ہی لیا ہوا تھا، بشمول انور بیگ۔ تو بٹیا پانڈے کی اماں مریں تو کچھ دن بعد ان کے ابا نے کر لیا دوسرا بیاہ۔ اس وقت لوگ باغ ضرورت سمجھتے تو بیوی کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کیا کرتے تھے، مزے سے دوسرا بیاہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے مرنے کے بعد کیا تو کیا گناہ کیا، وہ بھی خاندان کی بڑی بوڑھیوں کے اصرار پر کہ آئے ہائے پنڈت، بن ماں کا بچہ کیسا رل رہا ہے، دوسرا بیاہ کر لو نا، 5 برس کا لڑکا کیسے پالو گے۔
नैयरा बेग ने कहा तो अभी बिपिन बिहारी को डांटा था, लेकिन खुद को बाज न रख सकी। टप से बोली कि और जो कहीं पंडित मरे होते तो कोई न कहता कि आय हाय पंडिताइन, दूसरा ब्याह कर लो, और तब पांडे मजे में पल भी जाते। कोई न सोचता कि पांडे कैसे पलेंगे अगर इनकी अम्मा बिन ब्याही बैठी रह गई तो। ले तो पांडे को कोई उनकी अम्मा ने पाला। वालिद साहब किबला ने कर लिया दूसरा ब्याह, और अब के जो पंडिताइन लाए वो पांडे की बड़ी ब्याही बहन उमा से बस कोई साल भर छोटी थी। अह मामा, साल भर छोटी कि साल भर बड़ी? नैयरा बेग ने फिर टहोका दिया। अब नैयरा बीवी रही तो वो साल भर छोटी, तुम्हारा जी चाहे तो कह ले के बड़ी थी। मामा ने गिलोरी फिर इधर से उधर ठेली। मामा आपकी कोई बोले तो झाड़िए उसको एक लपड़, कांति दी ने कहा। वो किस्सा आगे न बढ़ पाने की वजह से चीं जबी थी। तो भैया, मामा ने पंडिब्बा खोल के जरा सा खुशबूदार तंबाकू मुंह में और सरकाया। अब हम क्या लपड़ झप्पड़ करेंगे, तुम बस आगे की सुन लो। तो पंडित जी की जो बिटिया इलाहाबाद में ब्याही गई थी वो सबसे बड़ी थी, और वैसे तो इनका नाम देवी के नाम पर उमा रखा गया था, लेकिन सारे लड़के वाले इन्हें दिद्दा दिद्दा कहते थे। बस कोई 18 बरस की थी। उन्होंने मायके के रंग ढंग देखे कि नई अम्मा तो माथे पर टीका सजाए, पायल छनकाती रुनझुन घूमती हैं, और वालिद साहब या मर्दान खाने में रहते हैं या नई माँ के आगे पीछे रेशा खत्मी होते नजर आते हैं। तो उन्होंने ससुराल वापस आके किया ये कि अटवाटी कटवाटी लेके पड़ गई, और शौहर से कहा कि हम तो भैया को साथ रखेंगे। 3 बहनें बीच में मर के ये भाई पैदा हुआ था, और उस पर सौतेली माँ मक्खियां भिनका रही है। एक कटोरा दूध को तरसता है, जबकि घर में 2 गईयें बंधी हैं। शौहर ने कहा, भाई हमने कब मना किया? तुम यही बात सीधे स्वभाव नहीं कह सकती थी? ये रानी कैकई बनने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम तो हमारी अकेली इकलौती बीवी हो। दिद्दा खुश खुश दूसरे ही दिन वापस आई और पांडे को साथ लेवा ले गई। सौतेली माँ ने सोचा, खस कम जहां पाक। उनकी पायल के घुंघरू और ज्यादा छनकने लगे। पांडे को दिद्दा प्यार से भैयन कहती थी और भाई नहीं बेटा समझती थी। अपने लड़के वाले हो गए तो भी भैयन का दर्जा कम नहीं हुआ। जो न जानते वो यही समझते कि भैयन पहलोठी के हैं। उनके शौहर ओंकारनाथ मिश्र ने भी साले को कम मानदान नहीं दिया। दिद्दा जैसी बीवी पाकर खुद को खुशकिस्मत समझते थे। शक्ल से नूर बरसाती ब्राह्मणी, साफ गोई और वादा वफा करने में राजपूतनी, सारा हिसाब किताब रखने, जमीन जायदाद देखने में वैश्य, और खट की खिदमत करने में शूद्र। ओंकार आगे पीछे घूमते, जो कहती वो करते। भैयन को भरपूर तालीम मिली। बीए के फाइनल ईयर में थे कि अरमान भरी दिद्दा जाके उनका रिश्ता तय कर आई। के मामा ने गिलोरी के साथ पहलू भी बदला और किस्से में जरा ड्रामाई कैफियत पैदा की। हाजिरीन अब निहायत मुअद्दब दम बखुद बैठे क्लाइमेक्स के मुंतजिर थे। अब भैया ये सुन लो कि इधर दिद्दा रिश्ता तय करके आई, उधर किसी ने जाके भैयन से जड़ दिया कि लड़की तो जी भर के काली है। भैयन का तो जी डूबने लगा। बड़ी हिम्मत करके दिद्दा के पास गए। वो तख्त पे चढ़ी बैठी धोबी का हिसाब कर रही थी। तभी चोर जैसी शक्ल बनाए, नजरें झुकाए, कमीज का दामन मरोड़ते भैयन दबे पांव आके पीछे खड़े हो गए। पीछे यूं कि दिद्दा की सीधी नजरों से बचे रहें और दिल की बात गोशगुजार कर सके। दिद्दा, कुछ देर बाद इनके मुंह से मरी हुई आवाज फूटी। आय है मरा, फिर बटन तोड़ लाया। भैयन गड़बड़ा गए। बचपन में कमीज और नेकर सबके बटन चबाते और दिद्दा से बड़ी डांट खाते थे, लेकिन अब क्या अब भी कोई बटन टूटा है? नहीं तो दिद्दा कहाँ? वो जल्दी जल्दी बटन टटोलने लगे। अरे तू यहाँ कहाँ खड़े है रे? तुझे नहीं इस मरे धोबी को कह रही, धोतियां 4, चादरें 2, जैकेट 1। दिद्दा, भैयन ने इत्मीनान की सांस लेकर सर खुजाया। क्या है रे? नाजिल हो जाता है वक्त बेवक्त, न सुबह देखे न शाम। अच्छा दिद्दा, भैयन फिर गड़बड़ा गए। हम फिर बात करेंगे। तुझे नहीं इस मरे धोबी को कह रही थी। आ बैठ, बैठना, पीछे गए खड़ा। उन्होंने लादी सरकाकर भैयन के लिए तख्त पर जगह बनाई। देखना, नाश्ते का वक्त फिर पहुंच गया। तुर्रा ये के कपड़े पटके और गायब गुल्ला। उन्होंने धोबी की नकल बनाई। हिसाब करके रखिए, पड़ोस से होके आते हैं। अब तू बोल, क्या कह रहा है? दिद्दा, पांडे ने हिम्मत बटोरी और अपनी दानिश में बम का गोला छोड़ा। सुना है मिर्जापुर वाली काली है और तुम जबान दे आई। क्या? दिद्दा के हाथ से कॉपी पेंसिल गिर पड़ी। भैयन से ऐसी बेहयाई की तवक्को उन्होंने नहीं की थी। पेट के जाए जैसे माँ जाए को उन्होंने घूर के देखा। 5 बरस का था तो ले आई थी। पाला पोसा, खिदमत की, पढ़ाया लिखाया, उसकी ये मजाल।
حالانکہ پانڈے بیچارے کی کیا مجال تھی کہ پوری بات دل کی گوش گزار کر سکتے. جب سے شادی کی بات سنی تھی ایک چاند سا مکھڑا آنکھوں میں کوندنے لگا تھا اور کہاں اچانک اس پر کسی نے سیاہی پھیر دی. مستقبل کی یہ تصویر بڑی روح فرسا تھی کہ صبح صبح آنکھ کھلی نہیں کہ کالی مائی حاضر. انہوں نے اتنا کچھ نہ کہہ کر بس ایک ڈھکا جملہ ہی تو کہا تھا. سنو بھین، ددا نے غصے سے دھوبی کی گٹری پر ہاتھ مار کر کہا. صورت دیکھی جاتی ہے رنڈی کی، بٹیا کا تو خاندان دیکھا جاتا ہے. سو ہزاروں میں ایک خاندان ہے. ماس مچھی تو کیا کوئی پیاز لہسن تک نہیں کھاتا. 100 شریفوں کے ایک شریف. اور تو اور بٹیا نے ہائی اسکول پاس کر لیا ہے. اگلے منگل کو بڑی اچھا ہے، مگر آپ جا کر فی الحال پڑھائی میں دھیان لگائیے. اس بیچ ناشتے کی پکار لگاتے لگاتے اومکار ناتھ مشر عرف بھین کے جیجا جی ادھر کو آن نکلے تھے اور ہونے والی سلج کے پورے خواص سن لیے تھے. بڑی سنجیدگی سے بولے. برخوردار، فی الحال خاندان والی سے بیاہ کر لو، بعد میں کبھی ایک صورت والی بھی لے آنا. ددا نے اس وقت اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تریر کے شوہر کی طرف دیکھا تھا، لیکن پانڈے نے بات گرہ میں باندھ لی اور خوشی خوشی کالی مائی کو بیاہ لائے. اپنے پیٹ کے جائے بیٹے کے بیاہ سے پہلے ہی ددا کے آنگن میں پائل چھنکاتی بہو آن اتری. پانڈے کو ددا سے بڑی محبت تھی، ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن وہ مہربان بہنوئی کی قدر بھی کچھ کم نہیں کرتے تھے، کرنی بھی چاہیے تھی. جس باپ کے نطفے سے پیدا تھے اس نے تو پلٹ کر شاز و نادر ہی پوچھا تھا. سارا کچھ تو ان بہنوئی کا ہی دیا ہوا تھا. اب وہ وکالت بھی اس لیے پڑھوا رہے تھے کہ خود وکیل تھے. کہتے تھے بھین کو گھر میں ہی اچھی ٹریننگ مل جائے گی. جمے جمائے کامیاب وکیل کے زیر سایہ پریکٹس کریں گے تو بہت جلدی چل نکلیں گے. اب ایسے دیوتا جیسے بہنوئی کی بات وہ کیسے اٹھا دیتے. سو تعلیم مکمل کرنے کے کچھ برس بعد جب ان کی وکالت چل نکلی اور وہ پوری طرح خود کفیل ہو چکے تو وہ ایک صورت والی بھی لے آئے. کے ماما نے قصے کی اس اسٹیج پر آ کر ٹھنڈی سانس بھری، گرم چائے دوبارہ طلب کی. حاضرین کا اشتیاق بڑھا. ماما نے ایک ڈرامائی بریک لیا تھا. بریک میں بپن بھائی صاحب نے چھت اکھاڑ قہقہ لگایا. کہنے لگے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ صورت والی مسلمنٹی تھیں، لیکن ان سے سابقہ کہاں کیسے پڑا یہ تو ماما ہی بتائیں گے، یہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم. جواب میں ماما نے گلوری پھر ایک گال سے دوسرے میں ٹھیلی اور پیک کو منہ میں سنبھالا. جائیے نا، تھوک کیوں نہیں آتے ہیں؟ کسی سامے نے ٹوکا. ابے چپ! ایک اور سامے سے اسے جواب ملا. چائے آنے دے نا، ماما ذرا فریش ہو جائیں. چائے فوراً ہی آ گئی. نیرہ بی بی نے سب کے لیے پیالیوں میں انڈیلی اور آنکھیں تریر کر بپن سے بولی. اس مسلمنٹی پر تو میں تم سے بعد میں نمٹوں گی، ذرا پہلے ماما سے قصہ سن لوں. اس پر بپن نے تڑ سے جواب دیا. تم ہم سے کیا نمٹو گی نیرہ بھابھی؟ کتنا کہا کہ کوئی اپنی جیسی خوبصورت مسلمنٹی ڈھونڈ کے لا دو تو نہ لا کے دی. ہم تو اب تم ہی پہ عاشق ہونے والے ہیں. اس سالے انور کی قسمت. اب وہ جو کہہ گئے کوئی استاد کے پہلوئے ہور میں. نیرہ نے بپن کی گردن پہ تھوڑی سی گرم چائے چھلکائی. مر کم بخت ہندوچے. گلوری کا ملبہ تھوک کے کلی کرنے کے بعد چائے سڑکتے ہوئے ماما نے داستان کا سرا پھر پکڑا. سامعین بھی چائے کی چسکیاں لگا رہے تھے. باتیں تو بہت اڑائیں یار دوستوں نے، اسے رنڈی منڈی بھی بنا ڈالا، لیکن یہ بات قطعی نہیں تھی. نہ ہی اس صورت والی کا خاندان کچھ ایسا ہیٹا تھا. رہا مسلمنٹی کا سوال تو میاں کوئی کہہ دے نیرہ بی بی کی صورت دیکھ کے کہ یہ ہندو یا مسلمان. ماتھے پہ نہ کوئی ذات لے کے گھومتا ہے نہ مذہب، اور میاں ہمارا بس چلے تو ہم دنیا کے سارے مذاہب بین کرا دیں. انسانوں کے بیچ ان سے زیادہ تفرقہ کسی نے نہیں ڈلوایا. ماما نے اتنے تیش میں آ کے یہ آخر کا جملہ ادا کیا کہ حاضرین ذرا کی ذرا سکتے میں آ گئے. ماما پھر نارمل ہو گئے، جیسے اکثر تیش میں آ کے لوگ ہو جایا کرتے ہیں. پانڈے کے جیجا جی پنڈت اومکار ناتھ مشر ایڈوکیٹ کے پرانے فرمانبردار منشی تھے، منشی رجب علی. عمر میں اومکار ناتھ سے تھوڑے بڑے. رجب علی کے والد امتیاز علی اومکار ناتھ کے والد کے وقتوں سے گھر میں دخیل تھے. زمینیں انہی کے حوالے تھیں. بڑے ہی ایماندار مینیجر تھے. بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا سو رجب علی ان کے منشی بن گئے. ددا انہیں رجب علی بھائی صاحب کہتی. جب کبھی امتیاز علی آتے تو گھونگھٹ کاٹ کے پیر چھو کے پرنام کرتی. ہاں، ان لوگوں کے گھر کھانا نہیں کھاتی تھی. میاں یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ ایک دوسرے کے گھر کھائیں نہ کھائیں خلوص ضرور برتتے تھے. اب روٹی کا رشتہ تو قائم کیا لیکن دل کے رشتے توڑ لیے. تف ہے. ماما نے پنڈبے سے پھر گلوری نکالی اور ناراض ہو گئے. پرہیز پکے ہوئے کھانوں اور گیلی چیزوں کا تھا، سوکھے سامان پان تمباکو پھلوں وغیرہ سے آر نہیں تھا. سو عید میں رجب علی کے یہاں سے خوان آتا.
تانبے کی نئی سینی پر سوکھی سوئیاں، لچھے، خشک میوے، شکر اور طرفہ تماشا دودھ خریدنے کے لیے ایک کنارے کچھ نئے کرکرے نوٹ رکھے ہوتے، اور سارے لڑکے بالوں کے لیے نام بنام عیدی کے لفافے بھی۔ یہ سارا سامان سینی سمیت ددا کی خدمت میں ہدیہ کیا جاتا۔ ددا ہر بار کہتی، ارے رجب علی بھائی صاحب، پھر نئی سینی؟ کہا نہ، ہمیں آپ کے ان برتنوں سے قطعی پرہیز نہیں جن میں کھانا نہ پکتا ہے نہ کھایا جاتا ہے۔ پرانی لے آیا کیجیے اور پھر واپس بھی لے جائیے۔ مگر رجب علی ایک نہ سنتے۔ ددا منشی رجب علی کے مرنے پر ٹھنڈی سانس لے کر کہتی تھیں، ساری سینیاں بھنڈار میں رکھی ہیں، جاؤ گنو، معلوم ہوگا کتنی عیدیں ساتھ گزر گئیں۔ انہی رجب علی کی ایک بیوہ بہن تھیں، عمر میں ان سے خاصی بڑی۔ ان بہن کی ایک نواسی تھی، اس کی ماں جوانی ہی میں مر گئی تھی، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ رجب علی بیوہ بہن اور یتیم نواسی کو گھر لے آئے۔ اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے بہت چاہتے تھے، بڑے ارمان سے اس کی شادی کی تھی۔ ددا نے بھی جوڑے باغے بھیجے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد معلوم ہوا جس لڑکے سے شادی کی ہے وہ دماغی مریض ہے۔ رجب علی کی قبل از وقت موت کا سبب بھی یہی صدمہ بنا کہ آخر کو اس عزیز نواسی کو خلا دلوانا پڑا۔ لڑکی گھر آ کر بیٹھ گئی، ایک چپ سی لگ گئی تھی اسے۔ پہلی مرتبہ اس پر نظر پڑی تو پانڈے کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی، لگا آفتاب سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ رجب علی کے انتقال پر وہ ان کے گھر گئے تھے اور لڑکی ان کے سامنے آ گئی تھی۔ رویا رویا چہرہ، آنکھوں میں گلابی ڈورے۔ ان کی اچھی خاصی عمر ہو چلی تھی، بہت سی اچھی صورتیں بھی نظر سے گزری تھیں، لیکن یوں انہوں نے دل نہیں ہارا تھا۔ بظاہر رجب علی کی پرانی وفاداریوں کے صلہ میں پانڈے نے کے گھر آنا جانا بڑھایا، تحفے تحائف سے لوگوں کو لاد دیا۔ بیچاری رجب علی کی بیوی سیدھی سادی، اوپر سے شوہر کی موت اور اس بچی پر جو گزری تھی اس کے صدمے سے آئے حواس جاتے رہے تھے۔ بہت دن تک وہ کچھ نہ سمجھی۔ رہیں ددا تو انہیں بسنت کی خبر ہی نہ تھی۔ چونکی تو پانی سر سے اوپر بہ رہا تھا، ہر 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 ہر۔ ارے بھین، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ بھین چپ تو چپ۔ ارے بولتا کیوں نہیں؟ یہی ملی تھی، ایک تو مسلمان، اوپر سے طلاق شدہ۔ ارے ہم پتھر سے بات کر رہے ہیں کیا؟ ددا نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ عشق اچھے اچھوں کی مت پھیر دیتا ہے۔ ددا نے زیادہ ہنگامہ آرائی کی تو پانڈے کو جو کچھ سال پہلے چپ چپاتے بہن کی پسند کے آگے سر جھکا کے 7 پھیرے لے آئے تھے، منہ کھول کے بولنا پڑا۔ اگرچہ بولے نہایت رسان سے تھے کہ ددا آپ ماں سمان ہیں، اماں زندہ ہوتی تو اس سے زیادہ احترام ہم ان کا بھی نہ کر پاتے۔ ہم نے آپ کی لاج رکھی، آپ ہم سے پوچھے بغیر ہماری زندگی کا فیصلہ کرائیں۔ ہم نے سر آنکھوں پہ اٹھایا۔ وہ پٹرانی ہے، رہے گی، لیکن یہ ہماری محبت ہے، یہ بھی رہے گی۔ ددا گنگ ہو گئیں۔ بھین سے اس جواب کی امید نہیں تھی، اس کے آگے تو آگے کچھ کہنے سننے کو رہ ہی نہیں گیا تھا۔ واہ بھین صاحب واہ، بڑے سورما نکلے۔ ایک یہ ہمارے بپن بھیا ہیں، لڑکی کا مذہب دوسرا نہیں تھا، صرف جات دوسری تھی، اماں نے ڈانٹ پلائی، بس جھپٹ کے انہی کے آنچل تلے آن چھپے۔ ایک نے کہا، شیم شیم، مشترکہ نعرہ بلند ہوا، اور پھر ذرا جنریشن گیپ کی بات کرنے والوں کے تو منہ لیپو جا کے لوگ بلا وجہ آج کے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، یہ پچھلے کم نہ تھے۔ ایک اور کمنٹ، بپن کو سانپ سونگ گیا۔ ان کی رونقی صورت دیکھ کے کوئی ان کی مدد کو آگے آیا۔ اچھا ماما، پھر آگے بھی تو کچھ ہوا ہوگا؟ آگے جو ہوا وہ ودھاتا کا کیا ہوا تھا، اس میں ددا، پانڈے اور ان کی مرزا پور والی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جب پانڈے نے صورت والی سے بیاہ کیا اس وقت پانڈے کی 2 بیٹیاں تھیں، یہی کوئی 5-6 برس کی۔ ادھر انہوں نے دوسرا بیاہ کیا اور سال کے اندر پٹ سے بیٹا، پھر دوسرے برس دوسرا بیٹا، اور ادھر تیسری بھی بیٹی۔ اب کی ددا سے نہ رہا گیا، بدہاوا لے کے گئیں۔ بڑے بڑے خاندانی جھومک بھاوج کو پہنائے، بھتیجوں کا منہ دیکھ کے نہال ہو گئیں، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ ان کی حسین و جمیل کمسن ماں نے جھک کر آداب کیا تو بلائیں لی۔ دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو کہا، اس کے ہاتھ سے پان کی گلوری لے کر کھائی۔ پاندان پانڈے کی وجہ سے گھر میں سجا رہتا تھا۔ گھر واپس آ کر ددا نے ست نارائن بھگوان کی کتھا رکھوائی۔ پرشاد لے کر ایک بار پھر اسی غیر مذہب بھاوج کے گھر گئیں۔ صاف صاف تو کچھ نہیں کہہ سکیں، بس پرشاد آگے بڑھایا جو اس نے مسکرا کر دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں بڑے احترام کے ساتھ لیا۔ کمبخت کیسی خوبصورت ہے، ہاتھ تو دیکھو چاندی کے لگتے ہیں، ددا نے سوچا۔ پھر وہ پرشاد ماتھے پہ لگا کے پی گئی۔ ددا بولی، ارے یہ تو بڑی فرما بردار اور بڑوں کی عزت کرنے والی سنسکاری لڑکی ہے۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولی،
بھین کے ساتھ تمہاری جوڑی رام سیتا کی جوڑی لگتی ہے. ہم آج سے تمہارا نام جانکی رکھتے ہیں. معلوم ہے سیتا میاں کا دوسرا نام جانکی تھا. بھین کے نام میں یہ شامل ہے. روشن آرا مسکرائی. نام میں کیا رکھا ہے, کہہ گئے میاں شیکسپیئر صدیوں پہلے, اور کچھ ستم ظریفوں نے انہیں پر تباہ آزمائی کر ڈالی. کہا ان کا نام تو شیخ زبیر تھا. لڑکوں کے نام رکھے گئے تھے عامر اور صابر. ددا نے عامر کو عمر اور صابر کو سبیر کر دیا. اس طرح سب کو خاندان میں شامل کر کے لوٹی. اسلام اور ہندوازم کی خلیج انہوں نے پل بھر میں پاٹ کے رکھ دی. اتنی جلدی تو ہنومان جی کی فوج ہندوستان اور لنکا کو جوڑنے والا پل بھی نہ بنا پائی ہوگی. مگر اس ساری کارروائی کا فال آؤٹ ذرا گڑبڑ تھا. جس خاندان والی کو ددا بڑے ارمان سے بیاہ کے لائی تھیں, وہ ددا سے خاصی ناراض رہنے لگی. میاں یہ ساس نند والے جھگڑے ہوتے تو سب جگہ ہیں, لیکن شریف گھرانوں میں ذرا ڈھکے چھپے رہتے ہیں. ہاں صاحب, شہزادی این اور لیڈی ڈائنا میں کبھی نہیں بنی. واہ صاحب, سیدھے انگلستان ہی پہنچ گئے. اپنی دیسی صفدرجنگ روڈ کو کیوں بھول رہے ہیں؟ بات پانڈے سے سیاسی ہستیوں تک آ گئی. چائے کے ساتھ مونگ پھلیوں اور غیبت کا دور بہت دیر تک چلا. بقول مشتاق یوسفی یہ دونوں جاڑوں میں بہت مزہ دیتی ہیں. خاصی تفریح رہی. یہ نشستیں اب بھی ہوتی تھیں, لیکن وہ مزہ نہیں رہ گیا تھا. کے ماما محض 55 سال کی عمر میں بقول خود بھری جوانی میں داغ مفارقت دے گئے. کینسر کا شکار ہوئے تھے. ان کی کہانی کے ہیرو بھی ابھی ایسے بوڑھے نہیں ہوئے تھے, بس 60 سے کچھ اوپر آئے تھے. کوئی 4 کے 5 برس. کسرتی بدن تھا, مرنے کے آثار ابھی دور تک نہیں تھے. لگتا تھا 80-85 سے پہلے تو ایک اینٹ بھی نہیں کھسکنے کی. عمارت کی کون کہے. ہاں ددا مر چکی تھیں اور لڑکیاں بڑی ہو گئی تھیں, اس لیے بیوی کا دباؤ ان پر بڑھ گیا تھا. جاتے بھی تو جلدی چلے آتے, لیکن اس مرتبہ گئے تو سارا اگلا پچھلا حساب چکتا کر دیا. وہیں مر گئے بس یوں ہی اچانک بیٹھے بیٹھے. کے ماما تو ہے نہیں, ورنہ کہتے اب میاں نہ کسی پہ دل آنے کا وقت مقرر ہے, نہ آندھی شادی اور موت کا. کبھی کبھی ایسے اچانک آتی ہیں کہ پوچھیے مت. اب دیکھ لو, اچھے بھلے پانڈے گھر میں بیٹھے, اب یہ رسول پور کہاں جا مرے. مانا کہ وہاں وہ رہ رہی تھی ان کی چہیتی بیوی, لیکن اس گھڑی نہ جاتے تو شاید مرتے بھی نہیں, اور مرتے تو بے شک, لیکن رسول پور میں تو نہ مرتے. پانڈے نے جب روشن کو پروپوز کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا, تو روشن نے ایک دن کہا تھا, مگر پنڈت, وہ پانڈے کو اسی طرح مخاطب کیا کرتی تھی, تمہارا اور ہمارا مذہب مختلف ہے. اوپر سے تم ٹھہرے شادی شدہ 2 بچیوں کے باپ, اب تم لاکھ کہو کہ تم ہم پہ زہر کھاتے ہو. مذہب؟ پانڈے نے طویل سانس لے کر سر کھجایا تھا. ہاں مذہب تو ہے, تم مسلمان ہو, ہم ہندو. رہی بات ہمارے شادی شدہ ہونے کی, تو اسے کیوں درمیان میں لاتی ہو؟ تمہارے مذہب نے تو 4 کی اجازت دے رکھی ہے. روشن آرا مسکرائی. ہندو کے اوپر تو کوئی پابندی سرے سے ہے ہی نہیں, 4 کرو یا 40. پانڈے جھنجلائے. ارے گورنمنٹ نے لگا دی نا, ورنہ ہمارے اجداد میں ایک صاحب تھے, ایک ہی گھر سے 4 بہنیں ایک کے بعد بیاہ کے لے آئے, پھر وہاں لڑکیوں کا اسٹاک ختم ہو گیا تو ایک کوٹھے والی بھی رکھ لی. مگر تم پر تو پابندی نہیں ہے نا. روشن آرا نے آنکھیں نکالی. ہم پر تو ہے, ہمارے مردوں پر نہیں. بائی دا وے پنڈت, تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ جانے پنڈت, اس خالص ہندو لفظ کے ساتھ اضافت اچھی نہیں لگتی, جیسے ہماری تمہاری جوڑی انمل بے جوڑ. روشن آرا, تم ہم سے پٹ جاؤ گی. روشن یکلخ سنجیدہ ہو گئیں. پٹ تو ہم چکے, زندگی کی بساط پر ایک بذات مہرے کی طرح. پنڈت, اب ہم کیا کریں؟ اضطراری طور پر وہ ہاتھ ملنے لگی تھیں. ان کے لہجے میں بلا کی بے بسی تھی. کچھ مت کرو, بس چپ چاپ ہم سے بیاہ کر لو. تمہیں مذہب بدلنا پڑے گا, ہم کورٹ میرج نہیں کریں گے. کورٹ میرج؟ وہ تو ویسے بھی نہیں ہو پائے گی. گھر پر وہ جو ہے نا مرزا پور والی, اس سے کیسے انکار کریں گے کہ وہ ہماری بیاہتا ہے. تو ہمیں رکھیل بناؤ گے کیا؟ اب کی سنجیدہ ہونے کی باری پانڈے کی تھی. جس سے یوں ٹوٹ کر محبت کی, اس کی یہ بے حرمتی. پل بھر کو وہ گنگ ہو گئے. بولو پنڈت. روشن آرا کے لہجے میں قطعی جواب کا اصرار تھا. ہم نکاح کریں گے. پانڈے کے لہجے میں قطعیت تھی. مذہب بدلنا پڑے گا, معلوم ہے نا. اب وکیل کو تم پڑھاؤ گی روشن آرا بیگم, تم ایک عورت جس کے بارے میں بزرگ کہہ گئے کہ اس کی عقل ٹخنے میں ہوتی ہے. ٹخنے میں کس کی عقل ہے, اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. پہلے تم یہ سوچ لو کہ راستہ بڑا سنگلاخ ہے. اپنے اجداد کا مذہب چھوڑ کے. ایسی کی تیسی. پانڈے نے ہونٹ کاٹے. کس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہو, مذہب کی یا اجداد کی؟ سماج کی, جس نے مذہب بنایا. مگر ہاں, تمہارا مذہب تو آسمان سے اترا ہے. ابھی ہندو ہو, اس لیے جو چیز چاہے کہہ لو. مسلمان ہو گئے تو بے ادبی کی اجازت بالکل نہیں ہوگی.
گھر جا کر پانڈے رات کو بیوی کی بغل میں لیٹے تو انہیں نیند نہیں آئی۔ وہ سگریٹ سلگا کر برآمدے میں جا بیٹھے۔ ددہ نے انہیں گھر سے جانے نہیں دیا تھا، بس بھائی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، لوگ باتیں نہ بنائیں، اس لیے شادی کے کچھ عرصے بعد جب وہ کمانے لگے تو اپنے ہی بنگلے کے بغل کی خالی زمین پر بنے نئے کاٹیج نما بنگلے میں منتقل کر دیا تھا۔ دونوں گھروں کا مشترکہ کمپاؤنڈ تھا۔ ددہ کی نگرانی میں تربیت یافتہ مالی کے ہاتھوں سنوارا گیا باغ۔ ایسے ایسے خوبصورت درخت کے کچھ کے تو پتے ہی پھولوں سے زیادہ دیدہ زیب لگتے تھے۔ ہوا ان کے بیچ سے ہو کر آئی تو کچھ زیادہ فرحت بخش محسوس ہوئی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ نیلی چھت گیری میں فانوس کی طرح ٹنگا ہوا تھا۔ پانڈے سگریٹ پھونکتے وہاں بیٹھے رہے۔ مولسری کی خوشبو تمباکو پر حاوی ہو کر کسی سحر کی طرح ان کے گرد و پیش منڈلاتی رہی۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ وہ کرسی سے اٹھ کر ددہ کی طرف چل پڑے۔ ایک طرف سفید مسنڈے کے بڑے بڑے جھاڑ کھڑے تھے۔ سنا ہے گوتم بدھ اپنے کسی جنم میں سری لنکا کے جنگلوں میں بھٹک گئے تھے۔ اماوس کی رات تھی۔ ٹٹولتے ٹٹولتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک قطار در قطار سفید مسنڈے کے جھاڑوں میں چاندنی جیسے پھول کھل اٹھے۔ سارا جنگل روشن ہو گیا۔ یہاں سے وہاں تک چاندنی بکھر گئی، چاند کی نہیں، پھولوں کی چاندنی۔ تب گوتم بدھ نے مسنڈے کو دعا دی۔ وہ آج تک برقرار ہے اور سارے سال کھلتا ہے۔ پتہ نہیں اس کہانی کا نفسیاتی اثر تھا یا ان پھولوں میں واقعی ایسا کوئی وصف تھا کہ دیکھو تو دل و دماغ میں ٹھنڈک سی اتر جائے۔ کیا یہ گوتم بدھ کی دعا تھی؟ اور کیا گوتم بدھ نے نسل انسانی کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ عقل سلیم کی دعا، دلوں سے کثافت دور ہونے کی دعا، پیدائشی خباثت سے نجات کی دعا، بڑھاپے، بیماری اور موت کے چکر سے آزاد ہونے کی دعا۔ یہ تو آج بھی اسی طرح انسان کو خوفزدہ کر رہے ہیں، اسی طرح دلوں میں دہشت بھر رہے ہیں۔ اماں، پیاری اماں۔ پانڈے اپنی جوان مرگ خوبصورت ماں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ رات کے اس پہر میں ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اماں مر کے کہاں گئی ہوں گی؟ کیا واقعی ویترنی پار کرنی پڑی ہوگی؟ کیا اس جہاں سے آگے اور بھی جہاں ہیں؟ کیا مرنے کے بعد پانڈے اماں سے مل سکیں گے؟ زندہ رہنے کے دوران ہر وقت ننھے جانکی رمن کو کلیجے سے لگا کر رکھنے والی اماں کیا ان کے لیے بے چین ہوتی ہوں گی؟ ہر سال گیا جا کے پنڈ دان کرنے سے کیا واقعی اماں کی آتما کو شانتی ملتی ہوگی؟ آتما کیا ہے؟ آتما روشن آرا بھی منشی رجب علی کے نام سے فاتحہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ اس سے ان کی روح کو سکون ملتا ہوگا اور ثواب بھی۔ گناہ اور ثواب کیا ہے؟ روشن نے انہیں کبھی پیار نہیں کرنے دیا، بس انگلیاں چھونے کی اجازت دی۔ یہ گناہ ہے، اس کا جملہ تھا جو تکیہ کلام کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ویسے تو روشن بی بی تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا مجھ سے ملنا، یہ عورت مرد کے درمیان کی کشش کو راہ دینا ہی گناہ ہے۔ کس نے بنائے ہیں یہ گناہ و ثواب کے معیار؟ وہ بے چینی سے تیز تیز چلنے لگے۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو کیا وہ جانکی رمن پانڈے ہی رہیں گے یا کچھ اور ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، رہیں گے تو وہ وہی، اپنے سارے علم و آگہی، وکالت کی مشگافیوں، اپنے جسم، اپنے رنگ و روپ، اپنے جذبات و احساسات، اپنے خیالات، اپنی کمینگیوں، خامیوں، اپنی تمام محبتوں کے ساتھ۔ محبتیں؟ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیوی۔ بیوی کے لیے انہوں نے کسی ایسے لگاؤ، جذبات کے ایسے طوفان کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا جیسے روشن آرا کے لیے۔ لیکن ددہ اور بیٹیاں، کیا ان کے لیے پانڈے کے دل میں محبت صرف اس لیے کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی کہ وہ اپنے اوپر ایک نیا لیبل چسپاں کر لیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جانکی رمن پانڈے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ڈپٹا۔ پھر یہ کون سے جھگڑے ہیں؟ یہ اللہ بھگوان کے فرق کے کیوں نہیں مٹ سکتے؟ یہ تو کبھی نہیں مٹیں گے، انہوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ سوچا۔ اگلے ہفتے انہوں نے روشن آرا سے جا کہا کہ وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے، مگر روشن، انہوں نے خاموش جھکی پلکوں اور روشن چہرے والی روشن سے کہا، میں وشنو کا بھکت ہوں، میں دل سے انہیں نہیں نکال سکوں گا۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ سارے نام، یہ سارے تصورات مختلف اوقات میں انسانوں نے اپنے بنیادی سوالوں کے جواب میں ڈھونڈے ہیں۔ یہ دنیا کس نے بنائی؟ لوگ مرتے کیوں ہیں؟ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں جو ناانصافیاں اور دکھ ہیں ان کا کہیں کوئی صلہ نہیں ہے؟ جنہیں قانون سزا نہیں دے پاتا، ان گناہ گاروں کو کیا کہیں کوئی سزا ملے گی؟ کیا نیکوکاروں کے لیے کوئی اجر ہے؟ یوں ہی بڑے ظلم اور گناہ ہیں دنیا میں روشن بیگم۔ مذہب نہ ہوتا تو ان کی باڑھ آ جاتی۔ مذہب انسانوں میں گھسے شیطانوں کے گرد ریکھائیں کھینچتا ہے، دکھ میں، کرائسس میں طاقت اور صبر دیتا ہے، امیدیں جگاتا ہے۔ یہ جو تم بات بات پر انشاءاللہ کہتی ہو، ماشاءاللہ کہہ کر نظر بد سے بچنا چاہتی ہو روشن،
تمہارا اللہ رحمان اور رحیم ہے، پالن ہار ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، زندگی کا ضامن ہے اور موت کا بھی۔ میرا وشنو بھی ان سارے خواص سے آراستہ ہے، بس ہم نے اسے 3 الگ الگ صورتوں میں دیکھا ہے۔ وہ جو تخلیق کرتا ہے، وہ جو پالتا ہے، اور وہ جو فنا کرتا ہے، یہ تینوں ایک ہی ہستی کے روپ ہیں۔ وہ مسکرائے۔ تمہارا اللہ جو رب العالمین کہلاتا ہے، رب المسلمین نہیں، اس طرح وہ میرا بھی ہوا۔ ہاں، اب اعلانیہ طور پر میرا ہو جائے گا اور اسی کے توسط سے میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، لیکن جس صورت میں اسے اب تک پوجتا آیا تھا پوجوں گا اسی صورت میں روشن اور روشن بیگم۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنی بیوی، اپنی بچیوں اور ددا کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بیوی جیسی بھی ہے، ودھی ودھان سے بیاہی ہوئی بیوی ہے، اس کی پشت پر میرا پورا سماج ہے، سب کو کسی ایک رشتے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ذرا سا توقف کیا اور مسکرایا۔ مسز سمپسن والے کنگ ایڈورڈ کی مثال مت دینا، وہ ٹھہرے راجا، وہ بھی انگلستان کے، ہم عام آدمی، جنتا جناردن، ہندوستان کے نہایت پیچیدہ ورن آشرم کے شکار۔ ہاتھوں کے کٹورے میں چہرے کا چاند تھامے غور سے پانڈے کا لیکچر سنتی روشن ہنسی، ایک اذیت بھری ہنسی۔ پانڈے، میں نے اپنا دل تمہارے حوالے کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ تم جانکی رمن پانڈے ہو اور میں روشن آرا۔ جب میں نے ناموں کے اندر چھپے فرق کو پہچانا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا جو جی چاہے کرتے رہنا، بس کلمہ پڑھ کے انگلی میں خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ مجھے نکاح کے علاوہ ساتھ رہنے کی اور کوئی صورت منظور نہیں ہے۔ میں تو تم سے گوشت کھانے تک کو نہیں کہوں گی۔ پھر وہ کچھ غصے سے بولی، گائے بیل کا چارہ ڈال دیا کروں گی تمہارے آگے جب تم میرے ہاں آؤ گے۔ تمہاری بیوی کی حق تلفی کی سوچوں تو سور کھاؤں۔ میرے یہاں آنے کی بات یہ ہے کہ جب چاہو آنا اور اتنے ہی دن رہنا جتنے میں تمہارا امن و سکون درہم برہم نہ ہو۔ اگلے ہفتے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جانکی رمن پانڈے نکاح سے پہلے ایک مسکین صورت ڈرے سہمے مولوی کی موجودگی میں مشرف باسلام ہوئے۔ نکاح کے وقت روشن کی نانی یعنی رجب علی کی بیوی بہت اداس تھیں اور بے حد پریشان۔ انہیں اپنی پریشانی میں یہ پرواہ نہیں رہ گئی تھی کہ روشن نے ایک ہندو سے نکاح کیا ہے۔ انہیں رنج یہ تھا کہ وہ اومکار ناتھ کی بہو کو کیا منہ دکھائیں گی، کس منہ سے انہیں عید کی سویاں بھیجیں گی۔ ان کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس خاندان سے اتنے پرانے تعلقات ہیں، انہی کا گھر رہ گیا تھا سیند لگانے کے لیے۔ اب جانکی رمن ٹھہرے مرد، انہیں کوئی کچھ نہ کہے گا، گرچہ روشن نہ ان کے اوپر دیکھتے ہی ان پر عاشق ہوئی، نہ اس نے آنے جانے اور تعلقات پیدا کرنے کے بہانے ڈھونڈے، بلکہ ابتدا میں تو وہ جانکی رمن کی آر جار کو نہایت مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی۔ لیکن وہ زندگی کے نہایت تکلیف دہ اور نازک دور سے گزرتی ہوئی لڑکی تھی، توجہ اور محبت پائی تو ڈھلک پڑی، مگر یہ سب کون دیکھتا سنتا ہے اور کون وضاحتیں مانگنے کو دم پر ٹھہرتا ہے۔ اور واقعی جانکی رمن کو کسی نے کچھ نہ کہا، سب کود پڑے روشن آرا پہ۔ کلٹا کلچھینی، پہلے شوہر کو چھوڑ آئی، ایسی سندر عورت کو کہیں مرد مارا کرتا ہے؟ آوارہ ہوگی تبھی مار کھاتی تھی۔ اس پر الزام دھر دیا کہ دیوانہ ہے، پاس نہیں پھٹکنے دیتی تھی، تبھی تو 3 برس میں چوہے کا بچہ بھی نہ جنا۔ اور یہاں ادھر پانڈے سے بیاہ رچایا، ادھر بیٹا۔ کیا پتا پانڈے سے تبھی سے آشنائی رہی ہو۔ پانڈے کے ساتھ فرشتوں کو بھی تب روشن کے وجود کی خبر نہیں تھی، لیکن کہلائی روشن بے سوا، دھرم ادھرم کی بھی نہیں سوچی اس نے۔ لوگوں نے کہا، برہمن کا دھرم بھرشٹ کر رہی ہے، سیدھی نرک میں جائے گی۔ ارے نرک میں بھی جگہ نہ ملے گی، جانے کیا کیا کھلا رہی ہوگی انہیں۔ پھر ایک دن کچھ دنیا جہان کی سنتے کچھ خود کہتے بیوی نے پانڈے سے کہا، تم وہاں کھا کے آتے ہو، اپنے برتن الگ کر لو، یہاں ہمارے برتنوں میں مت کھانا۔ بیوی سے پانڈے بہت نرمی سے پیش آتے تھے، اور تو نہ جانے کس کس طرح اپنا دفاع کیا تھا اور اسے پٹی پڑھائی تھی، لیکن کھانے کی بات پر گیتا اٹھا کے لے آئے، اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ ہمارے وہاں رہنے پر بالکل الگ برتنوں میں الگ چولہے پر کھانا پکتا ہے۔ وہ خود ان دنوں گوشت مچھلی پیاز لہسن نہیں کھاتی، شدھ ساتوک کھانا ہوتا ہے۔ اس وہ پر مرزا پور والی کے تن بدن میں آگ لگ جایا کرتی تھی، لیکن پانڈے گیتا پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے، ایسے مظلوم، ایسے معصوم اور ایسے سچے لگے کہ اس کے بعد سے اس نے اس کھادے کے مسئلے پر راڑ مچانا چھوڑ دیا۔